السلام علیکم میرے عزیز دوستو، مختصر افسانہ افسانے کے اوپر آج میں ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ اس کو آپ لوگ دیکھیے، پڑھیے، سمجھیے اور ایگزام کے لیے تیاری کیجیے۔ میٹرک میں کام آنے والا ہے اور میٹرک، انٹر، بی اے، ایم اے، اردو ادب کے تمام کتابوں میں یہ ساری جگہ یہ کام آئیں گے۔ اس ویڈیو کو دیکھیے گا، لوگوں تک پھیلائیے گا، شیئر کیجیے گا، ضرور یہ کام آنے والی چیز ہے۔ میں آپ کے سامنے میں اس چیپٹر کو پڑھتا ہوں۔ آپ لوگ کتاب جس کے پاس مہیا نہ ہو یہیں سے نیٹ سے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر افسانہ۔ دیکھو، افسانہ کا معنی کیا ہے؟ افسانہ مطلب ہوتا ہے ایک ناول، من کی بات، اپنے اندر بنے بنائے بات کو کسی کے سامنے بیان کرنا، یعنی گڑھی ہوئی بات کو بولنا، خود بنائے ہوئے چیزوں کو لوگوں کے سامنے میں بتانا۔ مختصر افسانہ اردو نثر کے تخلیقی ادب میں سب سے کم عمر اور نوخیز صنف ہے، لیکن اس صنف نے اپنی کم عمری اور نوخیزی کے باوجود ایسی فنی پختگی اور مقبولیت حاصل کر لی جس سے سرسری طور پر گزر جانا کسی کے لیے بھی اب ممکن نہیں ہے۔ یہ صنف قدم قدم پر فکر و فن کا ایسا جلال و جمال پیش کرتی ہے جس سے ذہن کو نور اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ اس کے آئینے میں ہمیں جہاں اپنے ملک، قوم اور سماج کی تصویر نظر آتی ہے، وہیں ہماری زندگی میں پیش آنے والی دشواریوں یا غم و الم اور مسرت و شادمانی کی جھلکیاں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اردو میں مختصر افسانہ مغربی ادب کے زیر اثر وجود میں آیا اور بہت کم عرصے میں اس نے اردو میں ایک اہم صنف کی حیثیت سے اپنی شناخت قائم کر لی اور عام لوگوں کے درمیان اسے خوب مقبولیت بھی حاصل ہوئی۔ یعنی مختصر افسانہ، جو افسانہ کی جو شروعات ہوئی بہت کم عمر میں، ابھی فی الحال جلدی ہوا، یعنی 100 سال کے قریب ہو رہا ہے شروع ہونے کا۔ اس 100 سال میں اتنی جگہ لے لی کہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا وسعت رکھتا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ سکتی ہے، بہت بڑی چیز اس میں افسانے میں آتا ہے۔ ابھی بڑے جو اردو ادب داں ہیں وہ اس سے خوب واقف ہیں۔ یعنی کم سمے میں سب سے زیادہ مقبول ہونے والی چیز افسانہ ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں افسانہ کی کیا خاصیت ہے۔ افسانے کی متعدد تعریفیں لکھی گئی، یعنی کہ افسانے کے جو کوئی پوچھے افسانہ کسے کہتے ہیں، افسانہ کا نام کیا ہے، افسانہ کیوں لکھا جاتا ہے، افسانہ کس بات کو کہتے ہیں، تو اس کی یہ تعریفیں مطلب وہی ہوتا ہے۔ افسانے کی متعدد تعریفیں کی گئی ہیں۔ ایک ممتاز مغربی ادیب کا کہنا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ یہاں دوستو یہ افسانہ سے لے کر کے یہاں تک یہ افسانے کی تعریف ہے، جواب ہے۔ کوئی پوچھے کہ افسانہ کسے کہتے ہیں تو بول سکتے ہو افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ افسانے میں بنیادی شے وحدت تاثر ہے۔ ایک تعریف یہ بھی ہے، اس کو بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ بہرحال ادب اور فن کے ماہرین نے اس کی جو بھی تعریفیں بیان کی ہیں ان سب کے درمیان ایک خیال مشترک ہے۔ یہ بات دونوں کی ایک ہی ہے، صرف بتانے کا تجربہ اور طریقہ الگ الگ ہے کہ افسانہ نثر میں ایک مختصر بیانیہ تخلیقی صنف ہے۔ افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی
نکوس کا، یہ نکوس یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ افسانے میں واقعات کی تفصیل اور کرداروں کی گفتگو اور منظر و ماحول کی پیشکش بہت نپی تلی متوازن ہوتی ہے۔ افسانہ ایک چھوٹی کہانی ہوتی ہے بنے بنائے، اور بہت ہی نپی تلی ہوتی ہے، بہت ہی مزیدار کہانی ہوتی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں اس پیراگراف کے بعد۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا، اور اس صنف نے تقریباً اپنے 16 سالہ سفر میں کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ متفقہ رائے کے مطابق اردو کا پہلا مختصر افسانہ نصیر اور ختیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے، جو 1903 میں شائع ہوا۔ اس کے صنف راشد الخیری تھے۔ اس کے بعد پریم چندر نے اور سجاد حیدر یلدرم کے افسانے سامنے آئے۔ یعنی آپ اگر دیکھیں مثال کے طور پر، یعنی 20ویں صدی میں آغاز ہوا یعنی اس کی افسانے کی، اور بہت جلدی اس میں لوگ نشیب و فراز ہو گئے، مطلب بہت زیادہ اس میں تب آزمائی کی۔ جیسے اس میں ایک مثال دیا پریم چند، جیسے پریم چند کی آپ لوگ پڑھتے ہیں کہانی جھوری کے دو بیل، ہری جن کی کہانی، اس میں بہت سارے پریم چند کی بہت ساری افسانے لکھے ہوئے ہیں، اس کو پڑھیے گا، آپ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو افسانہ کیسے ہوتے ہیں۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ اس سے چند سال قبل، 1936 سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، انگارے کے نام سے ایک مجموعہ شائع ہو چکا تھا، جس نے موضوع اور فن دونوں اعتبار سے اردو کے مختصر افسانے کی تاریخ میں نئے تجربوں کی بنیاد ڈالی۔ اور یہ مجموعہ آج بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت اہم چیز لکھ دی ہے، اس کو یاد کر لیجیے گا دوستو، یہ ایگزام میں آنے والے 1936 سے پہلے کیا ہوا تھا اردو افسانے کے ساتھ۔ اب سب سے مین چیز یاد کرنے کی، سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، 1960 کی دہائی میں جدید دہائی سمجھ لی، 1960 سے 10 سال بعد، قریب 70 کے، ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی جس نے حقیقت نگاری سے انحراف کیا اور افسانے میں علامت، استعارہ، تمثیل، تجرید کی آمیزش کر کے اردو کے افسانے کا افق مزید وسیع کر دیا۔ یہ جو 1960 کے بعد جو کچھ دہائی میں کچھ آدمی اس طرح سے اس میں توازمائی کی، اس میں سے اس نے کیا کیا، علامت کو لے لیا، استعارہ کو لے لیا، تمثیل کو، تجرید کو بھی اپنے اس افسانے میں شامل کر دیا۔ جیسے شامل کرنا تھا، اس میں بہت بڑی وسعت پیدا ہو گئی، بہت بڑی مزہ آ گیا اس چیز میں۔ اس عہد کے افسانہ نگاروں میں انتظار حسین کو دیکھ لیجئے، اس کی کتاب پڑھ سکتے ہیں آپ، انتظار حسین، سریندر پرکاش، انوار سجاد، بلراج کومل، غیاث احمد گودی اور کلام حیدری وغیرہ بہت اہم ہیں۔ ان سب کتابوں کو دیکھیے، یہ نام ہے افسانہ نگاروں کے، مگر ان کی کتابیں، افسانہ کی بہت ساری کتابیں پڑھ سکتے ہیں نیٹ سے تلاش کر کے۔ اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ لوگ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، ان کی کتاب میں آپ کو مہیا کرا دوں گا PDF میں۔ اردو افسانے کی تاریخ میں منشی پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، سعادت حسین منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، اختر انوری، رام لال، شکیلہ اختر، جوگندر پال کی خدمات کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ افسانے کی مختصر کہانی میں نے 10ویں کلاس کی کتابوں سے آپ کے سامنے میں ایک پیش کیا، اور یہ اس چیز کو اگر اچھا لگے آپ لوگوں کو، میری ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ لوگ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے گا۔ مجھے آپ لوگ حوصلہ افزائی کے لیے دعا کریں، میں اس سے اچھا اور بڑھیا ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا۔ خدا حافظ، ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔